ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے۔ اس رشتے میں خلیج کا جھوٹ بیانیہ مخصوص ایجنڈے پر چلایا جاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں گفتگو، کہا نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیز کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا جا رہا، صرف انٹیلیجنس بنیادوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ وفاقی کابینہ نے 14 آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں کی منظوری دے دی۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق آئی پی پیز کے منافع اور لاگت میں 802 ارب کی کمی کی تجویز منظور کی گئی۔ احسن اقبال کی تقریر کے دوران سینٹ میں اپوزیشن کا شور شرابہ، او کی آواز والا احتجاج، سینٹ سے واک آؤٹ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن ارکان گیدڑ کی آواز کی طرح او کر کے چلے گئے، اپنے لیڈر کے کرتوت چھپانے کے لیے انہیں گیدڑ بننا پڑا۔ احسن اقبال نے کہا جتنا مرضی شور مچا لیں، چوری کا جواب تو دینا ہوگا، چوری اور ڈاکے کو چھپانے کے لیے اسلامی ٹچ نہیں چلے گا۔ اور پروڈکشن آرڈر کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ اجلاس میں پیش نہ کیا جا سکا۔ پی ٹی آئی سینیٹرز کا احتجاج اور علامتی بائیکاٹ۔ شبلی فراز نے کہا موجودہ حکومت نے پارلیمان کو بے وقت بنا دیا، چیئرمین سینٹ کے احکامات مذاق بنا دیے گئے۔ حکومت پنجاب نے چیئرمین سینٹ کا پروڈکشن آرڈر نظر انداز کیا ہے۔ بانی سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے والے لوگ ملنے آتے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں سابق وزیر اعظم سے پس پردہ بات چیت ہوتی ہے، مگر وہ کلیئر ہیں، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، وہ صرف پی ٹی آئی کو انگیج کرنا چاہتی ہے۔ 26 نومبر کو سنجانی والی تجویز مان لیتے تو حکومت پر دباؤ مزید بڑھ جاتا، مگر بسرا بی بی نہیں مانی۔ مریم چین جا کر معاہدے کر سکتی ہیں تو کے پی کا وزیر اعلیٰ بھی افغانستان سے بات کا حق رکھتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات وہی ہیں جو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ایسا کچھ ہوتا تو عوام سے نہ چھپاتے۔ بانی نے بتایا انہیں 9 بجے آنے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا جب بکلا آ جائیں گے تو پیش ہو جاؤں گا۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی نے ڈیل آفر نہیں کی، کئی بار پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے سرکاری حیثیت میں روابط کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات سے کچھ نکلے تو سائیڈ شو بند کرے۔ کل جو زبان استعمال کی گئی اس سے واضح ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ مذاکرات نہیں مذاق ہو رہا ہے، اصل مذاکرات 20 جنوری کے بعد ہوں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو آئے یا 5 دن بعد، فیصلہ نہیں بدلے گا۔ انہوں نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا آج تک حکومت کو کوئی پریشانی نہیں، 15 منٹ بعد کیا ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے بہت اچھا ہوا کل القادر کیس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا، پنجاب کے سلگتے ماحول میں مذاکرات بہت ضروری ہیں۔ جیل بانی کاٹ رہے ہیں، عدالتیں ہم بھگت رہے ہیں، اگر بانی کو خطرہ ہے تو انہیں جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے۔ 9 مئی واقعے پر کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس اظہر رضوی کے استفسار پر وزارت دفاع کے وکیل کا جواب، غیر مسلح لوگ کیسے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس میں جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران سوالات۔ وکیل وزارت دفاع نے بتایا مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے، فوج کے فرائض میں رکاوٹ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ سیویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، 1967 سے قانون موجود ہے، سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا سوال یہ ہے کہ ایکٹ کے اطلاق کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ آرمی ایکٹ سے سخت قانون ہے، اس میں سزائیں زیادہ ہیں، رعایتیں بھی نہیں ملتی۔ سماعت کل پھر ہوگی۔ پاک فوج نے آرمی چیف کی سربراہی میں فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ امید ہے فتنہ خوارج دم توڑ جائے گا اور ملک میں دوبارہ امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال،
कुरम में दवाओं और अशिया खुरानोश की सप्लाई शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कुरम में अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा और फरीकैन मजीद मसले के हल की तरफ बढ़ेंगे। वजीर आजम का कहना था पंजकोर के मकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज हो गया, उससे स्मगलिंग का खात्मा और तिजारत को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ की मीटिंग में यकीन दिलाया गया, सूबे के अमन पर समझौता नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इंतशार फैलाने वाली जमात हुकूमत में रहकर अमन की बात कैसे कर सकती है। उनका ये हाल है कि कुरम का रोड नहीं खोल सकते। वफाक और फौज के बगैर कुरम में कुछ नहीं हो सकेगा। जो मुल्क का आइन नहीं मानता उसके खिलाफ डंडा चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म है। दर्जा चहारों की नौकरियां बिक रही हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा लूट मार है। उषा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज के 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानतें मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने बुशा बीबी से मुकालमे में कहा, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा, बानी पीटीआई और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। ट्रायल के दौरान जजेस को बीमार होते देखा। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी पीटीआई जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद है। कोशा खाना केस 2 में वकला सफाई की गवाह मोहम्मद अहमद पर जिरा मुकम्मल। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल आई। एक घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजों ने 10 साल लगा दिए। जज तो नालायक हैं, वकील तो नालायक ना बने। मुकदमात के इल्तिवा और बर वक्त फैसले न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं। जेर इल्तिवा मुकदमात का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है। एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज्यादा पेशियां हुई। अदालत और अवाम का वक्त जाया किया गया। अदालत ने 10 कनाल 16 मरले के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हुकूमत निजी शोबे को फरोग देकर बेरोजगारी के सद्देबाब की पॉलिसी पर सरगर्म अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। वजीर आजम की बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली जाली बगैर लाइसेंस कंपनी के खिलाफ इकदाम की हिदायत। वफाकी काबीना इजलास में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला और एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने CCLC के फैसलों की भी तौसीक की। ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ लोगों को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। वालिदैन से गुजारिश है, कम उम्र बच्चों को गाड़ी नहीं चलाने दें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कोई हुकूमत नहीं कहती सिग्नल रेड हो और गाड़ी चला दो। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सूबे में मोटरसाइकिल की स्पीड अब 60 से ज्यादा नहीं होगी। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटर साल अव्वल के पर्चों की स्क्रूटनी फीस खत्म कर दी। नाज़िम इम्तहानात को जांच पड़ताल 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। डॉक्टर सैयद शरफ अली शाह कहते हैं, तलबा स्क्रूटनी फॉर्म इंटर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक इंक्वायरी के लिए सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। इंटर बोर्ड नताइज ने कराची के तलबा की तालीमी नस्लकुशी को वाज़ेह कर दिया। 16 जनवरी को इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, काबिज मेयर शहर की सूरत हाल देख लें। 13 रोज में डंपर टैंकर हादसात में 28 अफराद जान बहक हो चुके। गुज़श्ता साल 800 अफराद हादसात का शिकार हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द अमल, बोले, हम बताएंगे तराजू क्या कर रहा है और तीर क्या कर रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
ہم اربوں روپے سے سڑکیں بنا رہے ہیں، جماعت اسلامی خراب کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے نمائندے چائنا کٹنگ والے نہیں۔ میں وسیم اختر کی طرح نہیں کہہ رہا کہ اختیارات نہیں، اس شہر کی بدقسمتی ہے کہ وسائل محدود ہیں۔ کراچی نیپا چورنگی پر بی آر ٹی کے ترقیاتی کام کے دوران سیوریج لائن ٹوٹ گئی۔ نیپا چورنگی سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک دریا کا منظر پیش کرنے لگی، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ نیپا چورنگی کے قریب پیدل جانے والوں کو مشکلات۔ سندھ میں نیشنل ہائی وے کے منصوبوں کے لیے صرف 4% بجٹ رکھنے پر سندھ کا وفاق سے احتجاج۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وفاق کو خط میں لکھا، این ایچ اے کے 105 منصوبوں میں سے سندھ کے لیے صرف 6 رکھے گئے۔ پنجاب کے لیے این ایچ اے کے 33 منصوبے اور 38% بجٹ رکھا گیا۔ خیبر پختونخوا کے لیے 17% اور بلوچستان کے لیے 23% فنڈز رکھے گئے ہیں۔ رواں سال 708 ارب کے منصوبے پنجاب کے لیے تجویز کیے گئے، جن کے لیے 62 ارب بجٹ مختص کیا گیا۔ سندھ کے لیے 78 ارب کے منصوبے تجویز کیے گئے اور صرف 7 ارب روپے رکھے گئے۔ اور سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 8 خوارج ہلاک، 6 خوارج ضلع ٹانک میں مارے گئے۔ وادی تیرہ میں جھڑپ کے دوران 2 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ ٹل سے کھرم کے لیے اشیاء فروشت اور ادویات لے جانے والا دوسرا قافلہ روانہ۔ ذرائع کے مطابق 45 مال بردار گاڑیاں روانہ کی گئیں۔ لوور کھرم اندوری کے مقام پر دھرنا جاری۔ گزشتہ روز جرگے کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بالش خیل اور خارقلعہ میں ایک بنکر مسمار کیا گیا تھا۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، پارا نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے چلا گیا۔ گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر ہر سو سفیدی، استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی، قلات میں درجہ حرارت -3، کوئٹہ اور زیارت میں -2 پر آ گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ، شدت 6 تک محسوس کی گئی۔ اسرائیل ہر یرغمالی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کرنے پر تیار۔ غزہ میں 15 ماہ سے جاری جنگ بند کرنے کے لیے آج معاہدے کا اعلان متوقع۔ بائیڈن نے بھی جلد معاہدہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ دوحہ میں 16 دن سے مذاکرات جاری۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے شرائط کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے جنگ بندی کے 3 مراحل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 42 دن کے لیے لڑائی بند کی جائے گی۔ لاس اینجلس میں لگی آگ پر 1 ہفتے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ مزید پھیلنے لگی۔ 14,000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ اموات کی تعداد 25 ہو گئی۔ 12,000 سے زائد گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ امریکی ریاست اٹلانٹا میں طیارہ ٹیک آف میں ناکام ہو گیا۔ 200 مسافر سلائیڈز کے ذریعے باہر نکلے۔ شدید سردی میں ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ حادثے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے انجن کی خرابی کی وجہ سے ٹیک آف میں ناکامی ہوئی۔ چیمپئنز لڑتے ہیں، میچ جتواتے ہیں۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ ویڈیو میں سابق کپتان وسیم اکرم جلوہ گر ہے۔ فاتح ٹیموں کو ملنے والا سفید کوٹ نمایاں کیا گیا ہے۔ پرومو میں یادگار پرفارمنسز کو بھی دکھایا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل بھارتی کپتان روہت شرما کا پاکستان آنے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے روہت شرما چیمپئنز ٹرافی کے فوٹو شوٹ اور کپتانوں کی مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں۔ آئی سی سی قواعد کے تحت ہر بڑے ٹورنامنٹ سے قبل میزبان ملک میں تمام ٹیموں کے کپتان تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ روہت شرما کی شرکت کے حوالے سے حتمی فیصلہ زیر غور۔ اور نام عرفہ کام بھی عرفہ۔ پاکستان کی کم عمر ترین آئی ٹی پروفیشنل عرفہ کریم کو دنیا سے رخصت ہوئے 13 برس بیت گئے۔ 9 برس کی عمر میں خدا داد صلاحیتیں منوا کر دنیا کو حیرت زدہ کر دینے والی ملک کے قابل فخر بیٹی کو فاطمہ جناح گولڈ میڈل، سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔